نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں۔ اعلان ہو گیا چلیے میدان کارزار کی طرف۔ بہت سارے لوگ رہ گئے، نہیں گئے۔ گرمی کا موسم ہے، کھجوروں کی فصل پکی ہوئی ہے، پورے سال کا گزران اسی پہ ہوتا ہے، سفر بھی طویل ہے۔ منافق تو سارے رہ گئے، لیکن 3 مخلص صحابہ بھی رہ گئے، اور بغیر کسی عذر کے رہ گئے، سستی کی وجہ سے۔ کتنے صحابہ؟ 3 صحابہ۔ ان 3 میں ایک کا نام ہے کعب بن مالک، دوسرے کا نام ہے مرارہ بن ربیع، اور تیسرے کا نام ہے ہلال ابن امیہ۔ کتنے صحابہ؟ 3 صحابہ۔ ان میں سے یہ 3 رہ گئے۔ ان تینوں میں سے کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، سنیں گے؟ میرے سامنے اللہ کی کتاب سورہ توبہ کھلی ہے، جہاں ان کا ذکر ہے۔ یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، محض قرآن پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا۔ جب میں ان کا تذکرہ سننے لگا، پڑھنے لگا، بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک عجیب واقعہ ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ہم 3 رہ گئے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، اللہ کے پاک پیغمبر چلے گئے اور میدان کارزار سے فتح یاب ہو کے واپس بھی آ گئے۔ اب جب واپس آ گئے، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے حبیب جلوہ افروز ہیں، گروہ در گروہ، ٹولیاں ٹولیاں آ رہی ہیں عذر پیش کرنے کے لیے۔ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ منافقین عذر پیش کیے جا رہے ہیں، اور نبی کریم رحمت کا مجسمہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو عذر پیش کرتا ہے نبی کریم کہتے ہیں جاؤ کوئی بات نہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، یعنی ان سے الجھتے۔ وہ عذر پیش کر کے جھوٹے اپنے آپ کو چھڑاتے جا رہے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میری باری آئی، شرمندگی ندامت کے ساتھ آیا ہوں، اور دل میں تہیہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آ کے بیٹھ گیا۔ جب سامنے بیٹھا میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم منافق نہیں ہوں، پہلے کہا منافق نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں، بس سستی کی وجہ سے بغیر عذر کے رہ گیا ہوں، عذر بھی کوئی نہیں، سچ بات بتا دی۔ جب یہ بات کی نبی کریم نے فرمایا پھر چلیے آپ کا فیصلہ خود اللہ کرے گا۔ اٹھ گیا، باہر آ گیا، لوگ مجھے کہنے لگے او سادیا، تو بھی باقیوں کی طرح عذر پیش کر دیتا، جھوٹا ہی کیوں نہ ہوتا، بچ جاتا۔ جھوٹ کہنے والے بچ گئے اور سچ کہنے والا وہ بیچارہ عتاب میں آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جھوٹ نہ بولا ہے نہ بولوں گا، بس میں نے سچ کہہ دیا۔ نبی کریم نے بات کرنا چھوڑ دی، منہ موڑ لیا، صحابہ نے بات کرنا چھوڑ دی۔ سارے مومن کعب فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے 1 مہینہ گزرنے کو ہے،
سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ مسجد میں آتا ہوں، نبی کریم بیٹھے ہوتے ہیں، میں سلام کر کے ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ حال یحرک شفتیہ، کہ اللہ کے نبی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں سلام کے جواب میں کہ نہیں۔ میں یوں دیکھتا کہ چلو مجھے سنائے نہ، آہستہ تو دیتے ہوں گے لیکن جواب نہیں دے رہے۔ اللہ، ابو قتادہ چچا زاد ہے، دوست تھا میرا مخلص، اس کے پاس چلا گیا میں نے کہا اس سے حال دل سناؤں۔ زمین تنگ ہو چکی تھی مجھ پہ، زمین کیا، میرا اپنا وجود ہی میرے اوپر بوجھ بن گیا تھا۔ دوستو، جس سے کسی کا محبوب ناراض ہو جائے اس سے پوچھ لو، پھر محبوب بھی محبوب خدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا محبوب کہ جن کو روزانہ دیکھے بغیر کھانا نہ کھا سکیں لوگ، اپنے بچوں کو پیار نہ کریں جب تک کہ نبی کریم کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ آج وہ چہرہ پھرا ہوا ہے، مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں، سلام کا جواب نہیں آ رہا، کوئی جگہ نہیں راس آتی، جاؤں تو کہاں جاؤں، کروں تو کیا کروں۔ سچ کہا ہے۔ کہتے ہیں ابو قتادہ کے پاس گیا، سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا او میرا چچا زاد، تو جانتا ہے میرا دوست ہے، کیا میں منافق ہوں، کیا میں مشرک ہوں، کیا تو میرا دوست نہیں ہے، کیا میں نبی کریم کا تابعدار نہیں ہوں، کیا میں نبی سے محبت نہیں رکھتا کہ تو بھی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جب میں نے زیادہ تنگ کیا نا تو وہ مجھے کہنے لگا اللہ و رسولہ عالم، تیرے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، تو جو ہے بس اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، جاؤ۔ منہ پھیر لیا۔ 50 دن ہونے کو ہیں، جب 40 دن پورے ہو گئے، پیغام آ گیا میرے پاس۔ اب وہ پیغام بھی سن لیجئے۔ پیغام کیا آیا؟ گھر میں ہوں، گھر والوں کے پاس پیغام آیا، بیوی کو حکم آ گیا کہ تو بھی اس سے بات نہ کرنا۔ پیغام آیا بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، بیوی بھی بات نہیں کرتی۔ اب نہ گھر میں چین ہے، نہ باہر کوئی بول رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن تنہائی میں چل رہا ہوں، غم میں ڈوبا ہوا، اچانک غسان بادشاہ کا پیغام لینے والا خط لے کے آ گیا۔ غسان کے بادشاہ کا خط آ گیا۔ میں نے جب خط کھولا اس میں لکھا تھا کہ آپ کے آقا نے، آپ کے قائد اور سردار نے آپ سے زیادتی کی انتہا کر دی ہے، آپ پر بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ میرا دین قبول کر کے میرے ملک میں آ جائیے، شاہانہ اعزاز سے نوازے جاؤ گے۔ کہتے ہیں جب خط پڑھا تو بس میری آنکھیں جاری ہو گئیں، رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ، اتنی زمین تنگ ہو گئی ہے، کیا اتنا بڑا مجرم ہوں کہ آج مجھ سے کافر بھی امیدیں کرنے لگے ہیں، کافروں کو بھی امیدیں لگ گئی ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں گا کہیں۔ خط لا کے جلایا چولہے میں، رونے لگا۔ 50واں دن ہے، کتنے دن؟ 50واں دن ہے۔ مسجد کبھی آتا ہوں، نماز میں کھڑے ہوتا ہوں، مسجد نبی کریم کے سامنے ایسے زاویے میں کھڑا ہوتا ہوں کہ نماز کے دوران بھی ترچھی نظر سے نبی کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں آتا ہوں،
نماز ایسے زاویے میں پڑھتا ہوں کہ ترچھی نگاہ سے چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑے. آ کے کھڑا ہوتا ہوں نماز کے دوران، ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ نبی کریم میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں. چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پہ نظر بھی ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے. فجر کی نماز پڑھی، پچاسواں دن ہے، نماز فجر پڑھی، اپنے گھر کے چھت پر بیٹھا ہوں، پہاڑی کی طرف نظر ہے. پہاڑ کی چوٹی سے کوئی شخص کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ابشر یا کعب بن مالک، او کعب بن مالک، تجھے مبارک ہو، خوشخبری، اللہ نے تیری توبہ کا حکم نازل کر دیا ہے، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں نے اس اعلان کرنے والے کی طرف دیکھنے کے بجائے اسی جگہ سجدے میں گر پڑا. میں اس وقت سجدے میں گر پڑا. اللہ اکبر. جب سجدے میں گرا، تھوڑی دیر گزری، گھڑ سوار آ رہا ہے میرے گھر کی طرف. جب وہ میرے پاس پہنچا تو آ کے کہنے لگا مبارک ہو، خوشخبری ہے کعب، آج نماز فجر کے بعد تم تینوں کی توبہ کا اعلان کر دیا گیا ہے. کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ میں خوشخبری سنانے والے کو دیتا. خوشی میں تھا کچھ نہیں. جب کچھ نہیں تھا میں نے کہا آج نہ دوں تو کب دوں. اس وقت میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے اتار کے اس کو تحفہ میں دے دیے. اندازہ لگائیے کہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب میں نے وہ جوڑا اتار کے انہیں دے دیا، خود مانگ کے جوڑا پہن لیا کسی سے. اور اٹھتا ہوں وہاں سے، مسجد کی طرف آ رہا ہوں. کہتے ہیں جب مسجد کی طرف آ رہا ہوں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، مسجد سے لوگ آ رہے ہیں، ٹولیاں ٹولیاں مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں. میں ملتا جا رہا ہوں، تیزی سے چل رہا ہوں مسجد نبوی کی طرف. یہاں تک کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوا، مجلس لگی ہوئی ہے، امام الانبیاء جلوہ افروز ہیں. کعب کہتے ہیں ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجمع میں سے فوراً اٹھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے مجھے آ کے کہتے ہیں مبارک ہو. حالانکہ مجلس لگی ہے، جیسے ہی میں داخل ہوا دروازے میں، وہ مجمع چھوڑ کے مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا. میں اس کے اس انداز کو پوری زندگی یاد رکھوں گا. میں اس کے اس انداز کو پوری زندگی یاد رکھوں گا. الفاظ پہ غور کیجئے. کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم نے جواب دیا. کعب کہتے ہیں جب چہرہ مصطفیٰ کو میں نے اس وقت دیکھا، ہوا یبرق وجہہ، ہوا یبرق وجہہ، نبی کریم کا چہرہ چمک کے چم چم کر رہا تھا. چہرہ ایسے چمک رہا تھا، یبرق، برق بجلی کی طرح چمک رہا تھا خوشی سے. اور مجھے کیا فرمایا؟ فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امک. او کعب، تجھے خوش ہو، مبارک ہو، بشارت ہو،
اس بہترین دن کی جو آج تجھ پہ گزرا ہے، جب سے تجھے ماں نے جنا ہے ایسا بہتر دن نہیں گزرا ہوگا۔ جب سے تجھے ماں نے جنا ہے تیری زندگی میں ایسا دن نہیں گزرا ہوگا، مبارک ہو۔ تو میں نے پھر ایک دم جرت کرتے ہوئے میں نے کہا امن عندک امن عند اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ نبی کریم نے فرمایا بل من عند اللہ، میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور وہی خفی بھی نہیں، تیرے توبہ کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں فرط محبت میں جو خوشی آئی نا 50 دنوں کے بعد، اس خزاں کے بعد آج جو میرے دل پہ بہار آئی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ پھر قبول کیجئے، میں اپنی ساری دولت ساری جائیداد تحفہ میں ہدیہ میں دینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ قبول کر لیں، سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا امسک علیک، اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے۔ فرمایا نہیں اتنے جذباتی نہ ہو، کچھ اپنے پاس بھی رکھ لیجئے، خیر ہے آپ کی خوشی ہے کچھ دیجئے لیکن سارا نہیں، پاس رکھ لیجئے۔ کون سی آیتیں سنائیں؟ فرمایا کعب، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، پڑھنے لگا ہوں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ نے توجہ کی ہے، اللہ متوجہ ہوا، مہربانی کی اللہ نے نبی پر، مہاجرین اور انصار پر، اور ان لوگوں پر، مہاجرین اور انصار وہ مہاجرین الذین اتبعوہ فی ساعت العسرت، جنہوں نے نبی کی اتباع کی ہے مشکل کی اس گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ان میں سے کسی کے دل ٹیڑے ہو جائیں، اتنی شدت کا یہ دورانیہ تھا، اتنی سختی کا مرحلہ تھا، اس میں نبی کا ساتھ دیا۔ فرمایا ثم تاب علیہم انہو بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر دی ہے، خلفوا جو پیچھے چھوڑے گئے، میں نے 3 کا بتایا تھا نا، وہ 3 لوگ، ان 3 کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں۔ کون سے 3؟ وہ جو جن کے میں نام لیے، قرآن نے ان کی حالت بھی ذکر کی ہے، وہ 50 دن کی حالت کیا تھی؟ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود وسعت کے، کشادگی کے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان پہ ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، وَظَنُّوا، اور انہوں نے یقین کر لیا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے جائے خلاصی کوئی نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الا الیہ، اگر جائے پناہ ہے تو وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہاں جائیں گے؟ بس ادھر ہی رہیں گے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ 2 چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ توبہ قبول ہوتی ہے شرمندگی آئے، اور دوسری بات یہ بھی
کہ توبہ کے بعد خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. اس خوشی کا بھی اندازہ لگائیے کتنی بڑی خوشی. اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ سچا کبھی رسوا نہیں ہوتا. سچائی اسی میں نجات ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی نجات دیتی ہے. کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد زندگی بھر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مجھے پتہ چل گیا کہ سچائی میں ہی بلائی ہے اور کامیابی ہے، نجات اسی میں ہے. جنہوں نے جھوٹ بولا وہ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ان کا نام یہاں آئے. جنہوں نے سچ بولا زیر عتاب بھی آئے، تکلیف میں بھی گزارے، کچھ دن رگڑا بھی نکلا، لیکن توبہ بھی قرآن بن کے اتری ہے. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. خصوصاً مہینہ ہے، خصوصاً توبہ کا مہینہ ہے. توبہ کیجئے، گڑ گڑائیے. اور جب آپ گڑ گڑاؤ گے تو صرف اپنے لیے ہی نہیں، اس میں ساری امت کو یاد رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو.